ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات وہ سورت ہے جس میں رب تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے قوانین بتائے ہیں کہ ایک جاندار، خوشحال، بہترین جو معاشرہ ہے، اجتماعیت ہے، جو اکٹھ ہے، جو باہمی محبت، اتحاد و اتفاق ہے، وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کچھ اصول بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے نہ گزرو، اس کو پامال نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور طریقے پر چلو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند نہ کرو۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر پہنچائے، بغیر تحقیق کے اس کی بات کے پیچھے نہ چل پڑو، پہلے اس بات کی تحقیق کر لو کہ جو خبر دے رہا ہے وہ کیسی خبر ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی بات سنتے ہوئی تم کوئی کر گزرو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر گزرو، بعد میں تم اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، معافی مانگنی پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ اسی طرح اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر وہ صلح نہیں کر رہے تو ان گروہوں میں سے جو زیادتی پر ہے اس کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو مظلوم کا ساتھ دو، جب تک کہ جو ظلم کرنے والا گروہ ہے وہ تائب نہ ہو جائے۔ پھر اگلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ اجتماعیت کی ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسا قانون ہے جو باقی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عالمگیر اجتماعیت کا جو نظام ہے وہ اسلام دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ جس بھی علاقے کا رہنے والا ہے، جس ملک کا رہنے والا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ باقی جو قومیں ہیں ان کے اندر جو اجتماعیت ہوتی ہے، یا تو وہ حسب و نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا رنگ و نسل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن اسلام کے اندر جو اجتماعیت ہے وہ عالمگیر اجتماعیت ہے۔
اس میں رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، حسب و نسب کی کوئی تمیز نہیں ہے، کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے، عربی اور اجمی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جو بھی وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جس بھی رنگ و نسل کا ہے، جو بھی حسب و نسب رکھنے والا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور بھائیوں میں اگر اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بدمزگی بن جائے، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر یہ تم انما المؤمنون اخوہ کا عملی جامہ پہناؤ گے، بھائیوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، صلح والا عمل کرو گے، واتقوا اللہ، ساتھ فرمایا کہ اللہ سے بھی ڈرو۔ یہ جو صلح کروانی ہے انصاف کے ساتھ، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لعلکم ترحمون، پھر رب تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر بھی جو ایمان والے ہیں ان کی جو اخوت کی مثال قائم کی ہے، جو مساوات کی مثال قائم کی ہے مہاجرین اور انصار کی، اسلامی تاریخ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال پیش کر سکی ہے، نہ آج تک ہو سکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ المسلمون کرجل واحد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال فرمایا کرجل واحد، ایک آدمی کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک انسان کی آنکھوں کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب سر کو درد ہو، آنکھ کہے مجھے کیا پرواہ ہے، درد سر کو ہو رہا ہے، ہاتھ کہے مجھے کیا پرواہ ہے۔ انسان کی جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اہمیت اور افادیت سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ سارے الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن ان سارے اعضاء کی آپس کے اندر ہم آہنگی ہے، اکٹھ اور جوڑ ہے۔ اب سر کو درد ہوتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں سر میں درد ہے گولی دے دے، ہاتھ سے پیسے پکڑاتے ہیں، پاؤں چل کے جاتے ہیں۔ ان تمام اعضاء کے اندر ہم آہنگی ہے، اگر ہم آہنگی نہ ہو تو اس جسم کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو بے قرار ہو جانا چاہیے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے بوڑھے اور جوان بےتاب ہو جائیں کہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ جب یہ احساس مردہ ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کے اندر اجتماعیت نہیں رہتی، وہ معاشرہ اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے عالمی طور پہ آپ دیکھتے ہیں، ایک ملک کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے ہمیں کیا، ہمارے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس کو مار پڑتی رہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی باری آ جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی باری آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آگاہ ہیں حالات سے، پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیں، جہاں پر بھی مار پڑ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو مار پڑ رہی ہے۔ کشمیر میں پڑ رہی ہے، فلسطین میں پڑ رہی ہے، اور عراق کے اندر پڑی ہے، برما کے اندر، چیچنیا کے اندر، الجزائر کے اندر، پوری دنیا میں جہاں بھی مار پڑ رہی ہے صرف کلمہ پڑھنے والوں کو پڑ رہی ہے۔ عملی طور پہ ہم کلمے کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عملی طور پر ہماری کیا صورتحال ہے،
لیکن جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے خوش نصیب قوم مسلمان ہے۔ اور وہ خوش نصیب کیوں ہے کہ رب تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے اوپر آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے وہ من و عن اسی طرح موجود ہے جس طرح رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ باقی جو کتابیں ان کے اندر تبدیلی ہو گئی، ان قوموں نے خود تبدیلی کر دی، اپنی مرضی کے مسائل داخل کر دیے، جو اپنے مزاج کے خلاف تھے ان کو نکال دیا۔ تو مسلمان اس لحاظ سے دنیا کی خوش نصیب قوم ہیں کہ رب تعالیٰ کا وہ کلام جو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ اسی طرح موجود ہے۔ لیکن اگلی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بد نصیب قوم بھی مسلمان ہے، اور اس بد نصیبی کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے لیکن اس سے رہنمائی نہیں لیتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ کتنے لوگ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اور کتنے لوگ اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، جب آپ موبائل لیتے ہیں نا، ڈبہ پیک جو موبائل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے اس ڈبے کے اندر، اور اس بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا کور کیسے اتارنا ہے، بیٹری کیسے ڈالنی ہے، اس کے اندر چارجر کیسے لگانا ہے۔ اب جس بندے نے یہ موبائل بنایا ہے اس نے اس کو استعمال کرنے کی ساری ہدایات دی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی الٹی بیٹری ڈال دے، موبائل آن ہوگا؟ الٹا چارجر لگا دے، موبائل چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جس بندے نے موبائل بنایا ہے اس نے پورا ایک طریقہ بتایا ہے موبائل کو استعمال کرنے کا۔ اگر اس بندے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے یہ بک بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب تک انسان اس بک کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس کی زندگی سکون کی زندگی نہیں بن سکتی، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے رب تعالیٰ قوموں کو بلند فرماتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے رب تعالیٰ قوموں کو پست کر دیتے ہیں۔ جو مسلمانوں کو عروج ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں موقع آیا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ ہو، ایک بار بھی۔ لیکن فتح ہمیشہ مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو اپنا راہبر بنا لیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈال لیا تھا، پھر ان کے ساتھ رب تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال تھی۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے، ایک تو آپس کے اندر باہمی اتحاد نہیں ہے، ناچاکیاں ہیں، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، جبکہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، وہ جس بھی رنگ و نسل کے ہوں، جس بھی حسب و نسب کے ہوں، وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں، لیکن وہ آپس کے اندر بھائی ہیں۔ اور اگر بھائیوں کے اندر کوئی ناچاکی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمہارے اوپر آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان در بدر پٹک رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔
7 ارب کی دنیا ہے، اس میں تقریباً 3.25 ارب مسلمان ہیں، یعنی دنیا کی دوسری بڑی طاقت۔ سب سے زیادہ عیسائی ہیں، وہ تقریباً 3 ارب کے قریب ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے افرادی قوت کے اعتبار سے؟ نہیں لگتا۔ ہر جگہ در بدر ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ آپس کے اختلافات ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں، آپس کی قدورتیں اور نفرتیں ہیں۔ نہ بھائیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے، اور نہ عالمی طور پہ اسلامی ملکوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے، اتفاق ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی پاور بھی ہے، دنیا کے سارے وسائل بھی ہیں، اس کے باوجود مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں۔ اس پر غور تو کرنا چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپس کی ناچاکیاں ہیں، آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑے ہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کے حوالے کی گئی، اور وہ بے گناہی کی زندگی گزار رہی ہے وہاں پہ جیل میں۔ 87 سال کی اور 85 سال کی اسے سزا دی گئی، جرم کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی اسلامی ملک نے کوئی اس کے لیے جاندار آواز نہیں اٹھائی۔ انفرادی طور پہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن بحیثیت وزیر اعظم اور صدر کسی ملک نے کوئی جاندار آواز نہیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ چھینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح جنگ کا حکم دیا۔ دوپٹہ چھینا۔ آج ہمارے قرب و جوار میں مسلمان بہنوں کی اور ماؤں کی عصمتیں تار تار کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم بے قرار نہیں ہوتے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر اضطراب نہیں اٹھتا۔ یہ بے حسی ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں معتصم باللہ خلیفہ تھا۔ ایشیاء کوچک کے شہر اموریہ میں ایک مسلمان عورت اور رومی عیسائی کے درمیان ایک تجارت کرتے ہوئے ایک چیز کے اوپر بولی لگی۔ مسلمان عورت بڑی ہوشیار تھی، بولی بڑھاتے بڑھاتے وہ چیز اس مسلمان عورت نے خرید لی۔ اس رومی عیسائی نے اس مسلمان عورت کو تھپڑ مارا۔ جب اس نے تھپڑ مارا، اس عورت نے کہا وائے معتصماؤ، ہائے معتصم باللہ۔ اس وقت وہ اسلامی خلیفہ تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تھا معتصم باللہ۔ تو عربی تاجر وہاں پر ایک موجود تھا، اس نے اس یہودی کے ساتھ جھگڑا بھی کیا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جا کر کے معتصم باللہ کو بتاؤں گا۔ وہ عربی تاجر آیا، معتصم باللہ کو اس نے بتایا، تو معتصم باللہ نے ایک لشکر تیار کیا۔ جا کر کے انہوں نے اس اموریہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 20-25 دنوں کے محاصرے کے بعد اس کو انہوں نے فتح کر لیا۔ جب فتح کر لیا، اس عورت کو تلاش کیا گیا۔ اس عورت کو جب لایا گیا تو معتصم باللہ کہنے لگا کہ میری بہن، تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، مجھے بر وقت پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو رومی عیسائی تھا اس کو پکڑ کے اس کے سامنے لایا گیا۔ تو معتصم باللہ نے کہا اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہو تو لے لو۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے اس رومی عیسائی کو مخاطب کر کے کہا کہ اب اگر میں بدلہ لینا چاہوں تو بدلہ لے سکتی ہوں، لیکن ایک مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے
کہ ایک بے بس اور مظلوم اگر قابو میں آ جائے تو اس سے انتقام لے، بلکہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اس رومی عیسائی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے اخلاق ختم ہو چکے ہیں، آپس کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں۔ یہ اصل جو جھگڑا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے لہجے، رویے اور انداز سے ہوتا ہے۔ اگر اپنے لہجوں کو نرم کر لیا جائے، لہجوں کو تبدیل کر لیا جائے، اپنے انداز کو تبدیل کر لیا جائے، تو جو آپ کا جانی دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں بچے کوئی خرابی کرتے ہیں، کوئی شرارت کرتے ہیں، بیوی کوئی معاملہ کر دیتی ہے، کسی آفس میں ہے، کسی فیکٹری میں ہے، کوئی مزدور، کوئی آپ کا ملازم کوئی غلطی کر دیتا ہے، آپ اگر اس کو پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کی اس بات کو یاد رکھے گا اور حتی الامکان یہ کوشش کرے گا کہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ لیکن آپ اگر اس کو ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو اسے جب بھی موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے۔ اگر انسان اپنے لہجے کے اندر نرمی لائے، لہجے کو اچھے انداز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، تو جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا جگری دوست بنتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آج جو مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپس کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، جو دلوں کے اندر بے سکونی ہے۔ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کوئی ذکر بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، اللہ کے احکامات سے دوری ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بزرگ ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ جو بھی کوئی عالم، بڑا آدمی جیل کے اندر قید ہو جاتا تھا تو وہ جیل کے اندر ہی دین کی تبلیغ اور ترویج شروع کر دیتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح آفاق جو تفسیر ہے نا، تفہیم القرآن، وہ جیل کے اندر ہی لکھی ہے۔ باقی تو دین کی تبلیغ، واعظ و نصیحت، تبلیغ کے لیے نکلنا اور سفر کرنا، اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی لکھنے کے لیے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ قید ہو گئے، بے شمار دفعہ قید ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جیل کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے جہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید کیا گیا، ان کے ساتھ ایک ہندو تھا، ہندو کو ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی حاضر جواب تھے۔ وہ کہتے کہ کبھی مجھے کسی آدمی نے لاجواب نہیں کیا، لیکن اس ہندو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کہتے میں اسے ترجمہ پڑھاتا رہا۔ جب کافی ترجمہ اس نے پڑھ لیا تو اس ہندو نے مجھ سے سوال کیا کہ شاہ جی، اکثر ترجمے کے اندر آپ نے بتایا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الغالبون۔ جہاں جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ آیا ہے تو آپ نے یہی مجھے بتایا ہے کہ ایمان والے فلاح پانے والے ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے غالب ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایمان والے کہیں غالب نہیں ہیں، ہر جگہ ایمان والے مغلوب ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس ہندو کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے فلاح پانے والے ہیں، ایمان والے غالب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، لیکن ایمان والوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایمان والے مغلوب ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے نہیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہیں بنائیں گے، جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔